اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، ایک ماں اپنی بیٹی کو، ایک بیٹی اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، ایک بیٹا اپنے باپ کو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، مگر ایسے موقع پر قرآن مجید آئے گا اور لوگوں کی خصوصاً قاری قرآن کی سفارش کرے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے قرآن کی اہمیت اور اس کی عظمت۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب جس قوم میں انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کتابوں کو، صحیفوں کو بھی نازل فرمایا ہے۔ قوم والوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی عبادت کے طریقوں کے لیے، صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ساتھ ساتھ کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔
جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل کیا، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زبور کو نازل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انجیل کو نازل کیا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا سب سے خوبصورت اور سب سے بہتر کلام ہے۔ یہ مصدر اور منبع کی حیثیت رکھتا ہے، باعث رشد و ہدایت ہے، تمام علوم و فنون کا سر چشمہ ہے۔ اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خصوصاً امت مسلمہ کو جینے کے طریقے بتائے، عبادت کے طریقے بتائے، بہت سارے احکام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور خصوصاً مسلمانوں کو سابقہ امتوں کے جو احوال اخبار اور ان کے تباہی بربادی کے جو اسباب ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، تاکہ مسلمان ان کے تباہی اور بربادی کے قصوں سے کچھ دروس و عبر حاصل کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ قرآن مجید ایک اللہ کی واحد ایسی کتاب ہے جو کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی پہلو سے امت مسلمہ کو تشنا نہیں چھوڑتی، پیاسا نہیں چھوڑتی۔ ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں علم و فنون کو ودیعت کر رکھا ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو سب سے پہلے لوح محفوظ سے یکبارگی میں بیت العزہ آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا، اور پورے قرآن مجید کو بیت العزہ میں رکھ دیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً 23 سالہ مدت میں قرآن مجید کو نازل فرماتا رہا۔ محترم حضرات، قرآن مجید کا آج جو معاملہ ہے مسلمانوں کو لے کر وہ انتہائی المناک المیہ ہے۔ مسلمانوں نے قرآن مجید کو بھلا بیٹھے۔ قرآن مجید اس لیے نازل کی گئی تاکہ قرآن مجید پر عمل کیا جا سکے، قرآن مجید سے کچھ دروس و عبر حاصل کر سکیں۔ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی کی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید سے انسان کیسے عبرت پکڑ سکتا ہے، قرآن مجید سے انسان کیسے ہدایت پا سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حق اور باطل کے نشانیوں کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دلائل اور بینات کو واضح کیا ہے۔ ان دلائل اور بینات سابقہ امتوں کی ہلاکت کے اسباب، ان سب کے ذریعے سے ایک انسان جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، لوگو ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ سکو، تاکہ تم قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھ سکو، تاکہ تم قرآن مجید میں اچھی طرح سے غور و فکر اور تدبر کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، بہت سارے صحیفے ہیں، لیکن قرآن مجید کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لوگوں یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا ایسا کلام ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ سیدھی راہ دکھلاتا ہے، لوگوں کو سب سے صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو سلامتی والے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنے حکم سے اللہ رب العالمین لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس کلام اللہ کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا انسان جب قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے، انسان جب قرآن مجید میں تدبر کرتا ہے، انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید پڑھنے والوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ استعمال ہوا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ علماء کا ایک طبقہ، امت مسلمہ کا ایک طبقہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے، یہ بات بالکل بیکار ہے۔ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید، اس آیت کریمہ میں نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ نور ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم واحد۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا قد جاءکم من اللہ نور میں جو لفظ نور استعمال ہوا ہے، وہاں پر نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ہے۔ محترم حضرات، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس میں نہ شک ہے نہ شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، لوگو یہ ایسی کتاب ہے جس میں نہ شک ہے نہ شبہ ہے۔ دنیا کی سارے کتابوں میں شک اور شبہ کی گنجائش باقی ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کی گئی، قیامت تک اس کتاب میں شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ محترم حضرات، یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی بے مثال کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کا کوئی دنیا کا شخص مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن مجید کو دنیا کا کوئی شخص چیلنج نہیں دے سکتا۔ جب قرآن مجید ابتدا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یہ محمد کی جانب سے گھڑا ہوا کلام ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ شاعر کا کلام ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ جادوگر کا کلام ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ کاہن کا کلام ہے، بعض لوگوں نے بعض باتیں کہی۔ اللہ رب العالمین نے سارے عرب کے لوگوں کو، نہ صرف سارے عرب کے لوگوں کو، اللہ رب العالمین نے کائنات کے سارے لوگوں کو چیلنج دیا، کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ قرآن کے سلسلے میں کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ محمد کی جانب سے گھڑا ہوا کلام ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر کا کلام ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کاہن اور جادوگر کا کلام ہے۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو چیلنج دیجئے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ
والجنو، کائنات کے سارے جنات، کائنات کے سارے انسان مل کر بھی اگر اس قرآن مجید جیسا کلام لانا چاہیں، اس قرآن مجید جیسا قرآن لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی قرآن مجید جیسا کلام لا نہیں پائیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اے محمد الرسول اللہ آپ ان سے کہو دنیا کے سارے لوگ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو چیلنج نہیں دے سکتے، وہ اللہ رب العالمین کے کلام جیسا کلام لانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کھلم کھلا چیلنج دیا۔ عرب کے لوگ انتہائی فصیح و بلیغ، ان کی عربی کے سامنے سارے لوگ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسروں کو عجم کہتے تھے۔ ان کے اشعار میں، ان کے نثر نگاری میں دریائے فصاحت و بلاغت آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے عرب کے لوگوں کو چیلنج دیا، اس قرآن کے جیسا کوئی قرآن لا کر تو دکھائے۔ عاجز آ گئے۔ جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایک اور چیلنج دیا، کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں آپ نے قرآن مجید کو گھڑا ہے، یہ لوگ قرآن مجید کے سلسلے میں شک کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ انہیں چیلنج دو، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، یہ لوگ قرآن مجید جیسا قرآن تو لا نہیں پائے، اللہ رب العالمین کے کلام کو چیلنج تو دے نہیں سکے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ایک مرتبہ اور چیلنج دو اور کہو فأتوا بعشر سور مثلہ، تم قرآن مجید جیسا کلام تو لا نہیں پائے، قرآن مجید کی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے ایسا پاک کلام تمہیں عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے انسان رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے قیامت تک اس کتاب کو کوئی چیلنج دے نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 10 صورتوں کا چیلنج دیا، اگر تمہارے اندر دم ہے اور تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو تو لاؤ اس قرآن کے 10 صورتیں لا کر دکھاؤ اس قرآن جیسے۔ یہ لوگ پھر عاجز آ گئے، اللہ رب العالمین کی کتاب کا مقابلہ نہیں کر پائے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایک اور چیلنج دیا، کہا فأتوا بسورۃ مثلہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قرآن جیسا کلام لانے کے لیے کہا گیا، یہ لوگ عاجز آ گئے، قرآن مجید کی 10 صورتیں لانے پر بھی یہ لوگ عاجز آ گئے، میں ان کو ایک اور چیلنج یہ دیتا ہوں، تم عرب کے لوگوں سے کہو 10 صورتیں اگر لا نہیں پائے تو تم قرآن مجید جیسا کوئی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ تعجب ہے، جو لوگ قرآن مجید کے سلسلے میں شک کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے کی بجائے یہ محمد الرسول اللہ یا پھر کسی انسان کی جانب سے گھڑا ہوا کلام کہتے تھے، حالانکہ وہ بھی عربی اچھی طرح بولتے تھے مگر قرآن مجید کو چیلنج نہیں دے سکے، قرآن مجید جیسی کوئی صورت بھی لا نہیں پائے۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی قرآن مجید جیسا کلام بنانے کی یا قرآن مجید جیسی کوئی صورت بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ ایک شخص نے قرآن مجید جیسی صورت بنانے کی کوشش کی، سورۃ الفیل کو پیش نظر رکھ کر، الفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وبیل ولہو خرطوم طویل، ہاتھی کیا جانتے ہو ہاتھی کیا ہے، اس کی سونٹ لمبی ہے اور اس کی دم چھوٹی ہے، اس طرح کی اس نے صورت بنائی، نہ اس میں کوئی معنی ہے، نہ مطلب ہے، نہ صحیح طور پر اس میں کوئی واقعہ ہے، نہ کوئی حادثہ ہے، نہ دروس و عبر کی کچھ باتیں ہیں، اس لیے یہ انسان ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ سورۃ الفیل ایک چھوٹی صورت ہے مگر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں سابقہ امتوں کے احوال کو بیان کیا ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک ہونے والے واقعے حادثے کو بیان کیا ہے، جبکہ جس نے سورۃ الفیل کو پیش نظر رکھ کر سورہ بنانے کی کوشش کی اس میں کچھ نہیں تھا۔ تو جس نے بھی قرآن مجید کو چیلنج دینے کی کوشش کی وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا ہے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی ایسی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ تورات، زبور، انجیل، بہت ساری کتابیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، مگر کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ محترم حضرات، جنگ یمامہ میں جب 70 صحابہ
جو حفاظ کرام پر مشتمل تھا یہ لوگ شہید ہو گئے، یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے امیر المؤمنین، جنگ یمامہ کے موقع پر 70 صحابہ جو حفاظ کرام تھے شہید ہو گئے ہیں، اگر حفاظ کرام کی ایسے ہی تعداد شہید ہوتے جائے تو پھر قرآن مجید اچھا خاصا چلا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام کیا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کام لیا ہے۔ محترم حضرات، جہاں پر قرآن مجید کی بہت ساری فضیلتیں اور اس کی اہمیت بیان ہوئی ہے، وہیں پر مسلمانوں نے اس قرآن مجید کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی کی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل کی تاکہ لوگ اس کی تلاوت کریں، مگر امت مسلمہ کا اکثر طبقہ قرآن مجید سے منہ موڑ چکا ہے، دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتا ہے، دنیا بھر کے ڈگریاں رکھ لیتا ہے اپنے پاس، مگر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی، اس میں تدبر کرنے کی اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو مصیبتیں، پریشانیاں یا جو ذلت و خواری مسلمانوں کو حاصل ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید سے دوری اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، لوگو تم قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے کل قیامت کے دن قرآن قاری قرآن صاحب قرآن کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن انتہائی ہیبت ناک دن ہوگا، لوگ ننگے بدن، بھوکے پیاسے، نفسا نفسی کے عالم میں اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کو خوف لاحق ہوگا، جہنم سامنے لرز رہی ہوگی۔ ایسے موقع پر قرآن مجید آئے گا، ایسے موقع پر قرآن مجید آئے گا، کہے گا اے اللہ یہ بندہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سفارش کی وجہ سے بندے کو معاف فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، ایک ماں اپنی بیٹی کو، ایک بیٹی اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، ایک بیٹا اپنے باپ کو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، مگر ایسے موقع پر قرآن مجید آئے گا اور لوگوں کی خصوصاً قاری قرآن کی سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، لوگوں کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کرنے کے لیے آئیں گے۔ قرآن کہے گا اے میرے اللہ یہ بندہ دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھ میں غور و فکر تدبر کیا کرتا تھا، اے اللہ آج کے دن اس کو تو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیں گے۔ یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے، یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی وجہ سے لوگوں کو عروج اور ارتقاء عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے انہوں نے 23 لاکھ مربع کلومیٹر پر سلطنت اسلامیہ قائم کی، اور اس کے بعد حدود اسلامیہ کو پھیلانے کا کام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ یہ سب کیوں کر ہوا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کی تلاوت کی، صحابہ کرام نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا، تدبر کیا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اپنے گلوں اور سینوں سے لگا لیا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ان کو عروج اور ارتقاء عطا کی۔ اور آج ہمارا ماحول دیکھیں، دنیا میں ایسا کون سا خطہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو عروج و ارتقاء حاصل ہو؟ ایک زمانہ تھا مسلمان سپر پاور تھے، مگر آج مسلمان ذلت و خوار ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی خطے میں ان کو عزت اور وقار کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔
ہر ایک ملک مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی زندگیوں سے قرآن مجید کی تلاوت کو ہٹا دیا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے گھروں سے نماز فجر کے فوراً بعد تلاوت قرآن مجید کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ آج یہ زمانہ ہے مسلمان نماز فجر ادا کرنا تو دور کی بات، نماز فجر کے کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں قرآن مجید کی بجائے فون ہوتا ہے اور کانوں میں ہیڈ فون ہوتا ہے اور وہ گانے سننا شروع کرتا ہے۔ اس کو جب پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے ایسا کرنے سے ہمیں دلی سکون ملتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، شیطان کا تلبیس ابلیس ہے اور یہ شیطان کا حسین جال ہے۔ گانے سننے سے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرنے سے انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، انسان اس سے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو سکون چاہیے، انسان کو اطمینان چاہیے، انسان کو اطمینان قلب چاہیے تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، قرآن مجید کو پڑھنے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اندازہ لگائیے آج مسلمانوں نے قرآن کو یکسر چھوڑ دیا ہے۔ کسی کو ایک دو سال گزر جاتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا۔ بمشکل نماز فجر کے بعد ایک دو شخص، وہ بھی عمر رسیدہ افراد، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نوجوان طبقہ تو تلاوت قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ شاید اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کب کیے ہیں شاید ان کو ہی نہیں پتا، جبکہ یہ قرآن مجید اترا ہی رشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے۔ تلاوت کرنے کی بجائے مسلمانوں نے قرآن مجید کو جزدان و حریر و ریشم میں لپیٹ کر طاقوں کی محفل بنایا ہے، طاقوں میں رکھا ہے۔ اور قرآن مجید طاقوں میں بھی اس وقت اٹھاتے ہیں جب قسم کھانے کی باری آتی ہے، تو طاقوں میں سے قرآن مجید کو اٹھایا جاتا ہے، قسم کھائی جاتی ہے، ہاتھ رکھا جاتا ہے، پھر اس کو لپیٹ کر جزدان و حریر و ریشم میں لپیٹ کر پھر طاقوں کی محفل میں طاقوں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، بے شک اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو عروج، ارتقاء، عزتیں، وقار عطا فرماتا ہے۔ اور جو انسان قرآن مجید کو ترک کر دیتا ہے، قرآن مجید میں غور و فکر تدبر نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کتاب کی وجہ سے ہی، اس کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور لوگوں کو پستی کی طرف، نچلے کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ ہماری تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب قرآن مجید کو چھوڑ دینا، اس کی تلاوت کو ترک کر دینا۔ نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والی مکہ کا گورنر نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ دونوں کی ایک مرتبہ ملاقات مقام عصفان میں ہوئی۔ عمر بن خطاب نے پوچھا میں نے تمہیں مکہ کا والی بنایا تھا، وہاں پر تم نے اپنی جگہ کس کو چھوڑ کر آیا؟ نافع بن حارث نے کہا اے امیر المؤمنین، میں اپنی جگہ پر ایک غلام کو چھوڑ آیا ہوں۔ غلام کی کوئی حیثیت ہمارے معاشرے میں نہیں رہتی۔ عمر بن خطاب نے کہا کیا تم نے اپنی جگہ اتنے بڑے منصب پر ایک معمولی غلام کو بٹھا کر آئے ہو؟ کہا ہاں اے امیر المؤمنین، وہ حافظ قرآن ہے اور علم فرائض کا جاننے والا ہے۔ تو تب عمر بن خطاب نے فرمایا لوگوں سچ فرمایا تھا تمہارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو ترقی دیتا ہے اور اس کتاب کی ہی وجہ سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ایک معمولی غلام حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے، علم فرائض کے جانکار ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے منصب پر فائز رہے۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ آج ہمارے زمانے میں سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کثرت سے مال و دولت موجود ہے وہ سب سے بہتر ہے، جو ڈاکٹر انجینئر ہے وہ سب سے بہتر ہے، جس کے پاس پراپرٹیز ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
لوگوں تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور لوگوں کو سکھلائے. یہ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت تو ہے. قرآن مجید اس کے حفظ کرنے والوں کو، اس کی تلاوت کرنے والوں کو معاشرے میں، سماج میں سب سے بڑا مقام عطا فرماتا ہے، سب سے بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے. یہ قرآن مجید ہے. دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھا جائے اور جس کی وجہ سے اجر و ثواب حاصل ہو جائے اور جس کو پڑھنے کی وجہ سے مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے. دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن مجید میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو آپ ضرور دیکھتے وہ اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اندازہ لگائیے، تصور کیجئے، قرآن مجید کو اگر پہاڑ کیفیت میں بڑا سخت ہے، اس کو پھوڑنے کے لیے بہت سارے بم وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ بلاسٹ ہوتا ہے، پھوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اور ریزہ بھی نہیں ہوتا، کچھ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر اس قرآن مجید کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دے، وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ باریک باریک ہو جاتا. اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور کس لیے نازل ہوا؟ امت مسلمہ کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے. بعض حضرات قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر ان کے دل متاثر نہیں ہوتے، ان کے دل کیفیت میں پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ. جب قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کر دے تو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے خوف سے، ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے. تو مسلمان اتنا گر گیا ہے، مسلمان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، وہ قرآن مجید تو پڑھتا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور کیفیت میں اس کے جو دل ہے، اس کا جسم ہے، وہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے. جبکہ قرآن مجید کی تاثیر ایسی تاثیر تھی، دشمنان اسلام بھی اگر قرآن مجید کو سماعت کرتے، قرآن مجید کو سنتے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نکلے. راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملے، ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا آج میں جا رہا ہوں محمد کا کام تمام کرنے. نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ تم محمد کا قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ پاؤ گے؟ عمر بن خطاب نے کہا شاید کہ مجھے لگتا ہے تم بھی بے دین ہو چکے ہو. نعیم بن عبداللہ نے کہا اے عمر بن خطاب، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات نہ بتلاؤں؟ تمہارے بہن اور تمہاری بہن بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ترک کر کے اپنے بہن کے گھر گئے اور وہاں پر اپنے بہن کو مارنا پیٹنا شروع کیا. بعد میں ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو سنا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. بعض علماء کرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال قرآن مجید کی تاثیر انتہائی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. آج بھی بہت سارے ہندو حضرات جب قرآن مجید کو سنتے ہیں تو رونا شروع کرتے ہیں، اس طرح انہیں قرآن مجید میں تاثیر نظر آتی ہے. مگر مسلمان قرآن مجید سے تاثیر لینے کی بجائے قرآن مجید کو ایک رسمن کتاب بنا لیا ہے. قرآن مجید پر عمل کرنے کی بجائے، اس میں غور و فکر تدبر کرنے کی بجائے قرآن مجید کو کھلواڑ بنایا ہے. یاد رکھو محترم حضرات، جو انسان مسلمان ہے اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ رب العالمین کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے. اس کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کا دن ہوگا، عدالت اللہ رب العالمین کی قائم ہوگی. محمد الرسول اللہ فرمائیں گے اے میرے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. غور کیجئے میرے بھائیوں، شکایت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم اور مقدمہ سننے والا خود اللہ رب العالمین. وہاں پر کیسے بچ پاؤ گے؟ دنیا میں رشوت کا معاملہ ہے، انسان آسانی کے ساتھ ججز کو اور وکیل کو خرید کر رشوت دے کر
اپنے مقدمات سے بری ہو سکتا ہے، اپنے جرائم سے بچ سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سلسلے میں، قرآن کو ترک کرنے کے سلسلے میں اپنے اپنی امتی کا، اپنے امت کے لوگوں کا مقدمہ دائر کریں گے تو کل کوئی بھی انسان بچ نہیں پائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے۔ قرآن مجید یہ کوئی کھیل کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ڈاکٹری کی یا انجینئر کی کتاب نہیں ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں ہیچ ہیں، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ قرآن مجید کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ اس قرآن مجید کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں فیل، اس قرآن مجید کے سامنے دنیا کی بڑی سی بڑی کتاب کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ قرآن مجید کا وہ مرتبہ، وہ مقام ہے، اور اس مقام کو، اس مرتبے کو خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم پڑھنے والا جو ماہر ہے کل قیامت کے دن بزرگ اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی اہمیت تو ہے، یہ حافظ قرآن کی فضیلت تو ہے۔ جو انسان قرآن مجید کو اچھا پڑھے گا کل قیامت کے دن وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ محترم حضرات، اور بھی بہت سارے فضائل، اس کی اہمیت، اس کی افادیت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے انسان کو چاہیے وہ واپس قرآن مجید کی طرف پلٹ کر آئے تاکہ دنیا میں مسلمانوں کو عروج و ارتقاء حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن مجید میں غور فکر کرنے اور اس میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔